अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों को एक बार फिर मेरा सलाम, और उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला के करम और फजल से आपकी इस फैमिली, आपके जानने वाले चाहने वाले दोस्त अहबाब जो हैं वो सारे बाखैर व आफियत से होंगे। बचपन की हर किसी की अपनी अपनी एक कहानी होती है, और उस कहानी में थोड़े एक जो है यादगार लम्हात भी होते हैं। इसी तरह मेरे साथ भी मेरा बचपन भी ऐसे ही गुज़रा, और बचपन में एक यादगार वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, और हो सकता है ये आपका और मेरा जो बचपन है, या ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये हमसे एक दूसरे के साथ मिलती जुलती होगी। क्योंकि बचपन में पढ़ना, स्कूल जाना, ज़िद करना, वो सब बच्चों की एक जैसी ही होती है। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे हैं या यूट्यूब चैनल पे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें। ये मेरी शुरुआत है इस यूट्यूब चैनल पे और इन वीडियो के ज़रिए। उसके बाद जो है एक मुकम्मल जो है एक प्रोग्राम के तौर पर हम इस चैनल पर पेश किया करेंगे। व्लॉग्स जो हैं वो मेरे थोड़े हटके होंगे, क्योंकि आपने अक्सर व्लॉग्स देखे होंगे जिसमें मजाक बनाए जाते हैं, जिसमें हंसी मजाक किए जाते हैं, फ़नी व्लॉग्स होते हैं, और मतलब कोई आप बीती नहीं होती, कोई रियलिटी नहीं होती। लेकिन मैं जो आपसे जो शेयर करूंगा, जो व्लॉग्स बनाऊंगा, वो इंशाल्लाह सच पर मबनी होंगे, और एक आप बीती की सूरत में ही सुनाऊंगा। आपको पाकिस्तान के जो तमाम वर्से हैं पुराने जो हमारे, उनके बारे में मालूमात फ़राहम की जाएगी। लेकिन ये है कि थोड़ा अभी टाइम चाहिए, मुझे भी टाइम चाहिए, ताकि मैं जैसे ही मेरा इस चैनल पे थोड़े व्यूवर्स ज़्यादा होते हैं, फिर आपकी जो डिमांड होगी उस डिमांड के मुताबिक मैं अपने व्लॉग्स बनाया करूँगा। तो मेरा बचपन है जी, हम बचपन था तो मदरसा से हम फ़ारिग इस तरह हुए कि हम अभी कुरान मजीद पढ़ रहे थे कि उस वक्त ये था कि किसी बस्ती में किसी मस्जिद में एक कारी साहब आते थे, वो पढ़ाया करते थे। उसके बाद फिर दूसरा इस आसपास ऐसे ही होता था। तो ये नहीं था कि एक प्रॉपर जो थे एक मदरसा था वो मेरे पास नहीं था, लेकिन एक मस्जिद में हमारे पास कारी साहब आया करते थे, तो मैं वहाँ पर जो है कुरान मजीद पढ़ता था। लेकिन उससे पहले ये था कि हम घर में रहते थे सारा दिन। जो क्रिकेट है, बच्चों का जो खेल होते हैं, जो बच्चे खेलते हैं वही खेला करते थे। तो वो कारी साहब भी आए, वो भी उन्होंने थोड़ा अर्सा पढ़ाया, उसके बाद वो छोड़ के चले गए। फिर हमारी जो तालीम थी वो भी मतलब नामुकम्मल हुई, और कुरान मजीद भी हम जो थे वो ना पढ़ सके। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद जो है एक और कारी साहब आए, फिर हम उसके पास पढ़ने के लिए दोबारा शुरू हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से कुरान मजीद जो था वो नाज़रा किया, और उसके बाद जो है वो हिफ्ज़ भी अभी शुरू किया था कि वो कारी साहब भी वहाँ से चले गए। तो हम कुरान मजीद की तालीम जो थी हमारी, मतलब ये कुरान मजीद नाज़रा किया, उसके बाद जो तालीम थी वो हमारी ख़त्म हो गई। उसके बाद हम फ्री फिरा करते थे। तो मेरा छोटा मामू था जो अभी शुदा नहीं था, उसकी शादी नहीं हुई थी, तो उसके पास एक बाइक हुआ करती थी, और मैं बचपन से ही मेरा शौक़ था कि मैं जो था बाइक चलाना एक शौक़ हुआ करता था, और बेतहाशा शौक़ था मैं बाइक चलाना शुरू करूं। तो मैं उसी लालच में जो था मामू के कपड़े इस्त्री करना, उनके जूते जो थे वो पॉलिश करता था, जिसके बदले में, और यहाँ तक कि जब वो सारा दिन घूम घुमा के वापस आता तो उस बाइक को जो धोना होता था वो भी मैं करता था, सिर्फ इस लालच से कि मैं बाइक चलाना सीखूँगा, मुझे चलाना आएगी। तो हुआ ये कि मैं ऐसा ये करते करते जो था उसने मुझे ऐसा सिखाना शुरू कर दिया, और मैं जो था बाइक चलाना सीख गया। उसके बाद फिर जब मैं सीख गया तो क्रिकेट का शौक़ हुआ करता था, हम क्रिकेट भी खेलते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसने मेरे मामू ने मुझे कहा कि बाइक को साफ़ करो। तो मैंने कहा नहीं, मैं अभी मैच खेलने जा रहा हूँ, तो मैं सुबह करूँगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने सुबह जाना है, आप ये अभी कर दो। मैंने कहा नहीं, अभी मैं नहीं करूँगा, मैं सुबह ही करूँगा। इसी हमारी दो तीन मतलब बातें हुई थी, आगे जवाब भाई जवाब दिए।
تو ماموں کو غصہ آ گیا اور اس نے میری پٹائی کر دی. لیکن آگے سے میں چونکہ چھوٹا ہی تھا اور لاڈلا بھی اسی کا تھا تو میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا. مطلب کہ میں روٹھ گیا اور روٹھ کے گھر آ گیا. ماموں گھر بھی ہمارے پاس پاس تھے، کوئی دور نہیں تھا. لیکن جب میں گھر آ گیا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر گھر میں آ گئے اور میں روٹھ کے بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے امی سے کہا کہ اس کی تیاری کرواؤ، اور یہ اس کی نا اب زبان چلنے لگ گئی ہے، یہ آگے سے کہا نہیں مانتا، اس کو میں صبح اسکول چھوڑ کے آؤں گا. تو میں بچپن تھا میرا، میں نے کہا میں اب تیرا کام نہیں کروں گا، جو ہے اسکول چھوڑو جہاں مرضی کرو، میں اب آپ کا کام نہیں کروں گا. تو ماموں نے کہا ٹھیک ہے، بس آج رات سو جا، صبح آپ کو، اور میرا چھوٹا بھائی تھا ان دونوں کو اس نے کہا کہ میں آپ کو اسکول چھوڑ کے آتا ہوں. لیکن ایک اندر میرے بھی تھا کہ اسکول میں پڑھوں یا کتابیں، مطلب میرا بھی پڑھنے کا دل کرتا تھا، کیونکہ ہمارے جو اس وقت تھا ہمارے ماموں کا دور تھا، انہوں نے تعلیم حاصل کی. لیکن اس کے بعد جو بچوں کی لائن میں تھے، کوئی اسکول سسٹم کا وہ نظام نہیں تھا، پرائیویٹ اسکول بھی ہمارے آس پاس نہیں ہوا کرتے تھے، اور کوئی اتنا رجحان تعلیم حاصل کرنے کا نہیں تھا. اس کے بعد جی دوسرے دن بس یہ خدا کی ایک مہربانی تھی کہ ہم ماموں سے پہلے ہی ہم تیار ہو گئے. میں اور میرا چھوٹا بھائی، ہم نے جیسے وہ بچپن میں ہوتا تھا وہ تیاری کی، سب کچھ اوکے ہو گیا. انہوں نے بائک پہ بٹھایا اور ہمیں اسکول لے کر چلے گئے. اچھا، ماموں جو تھے وہ تحصیل خیرپور ٹامے والی میں اسکول تھا، کوٹ اعظم میں پرائمری اسکول ہوا کرتا تھا اس دور میں. تو وہ ہمیں وہاں پر ایلیمنٹری اسکول تھا، وہاں پر لے کر چلے گئے، اور وہ کیونکہ وہ وہاں پر پڑھے تھے اور ہمیں بھی وہاں پر لے کر پہنچ گئے. وہاں گئے، انہوں نے ہمیں ہیڈ ماسٹر کے آفس میں گئے، اور ہیڈ ماسٹر ہوا کرتے تھے اس دور میں حافظ امام بخش ان کا نام ہوا کرتا تھا، وہ کوٹ اعظم کے ہی تھے. وہ وہاں پر موجود تھے اور بزرگ آدمی تھے، داڑھی تھی سفید ان کی، تو وہ وہاں ہوا کرتے تھے ہیڈ ماسٹر کے طور پہ. تو ہمارا جو تھا ایک داخلہ تھا، ایڈمیشن تھا، وہ ہو گیا. اس کے بعد ہم داخلہ کروانے کے بعد واپس آ گئے، اور ماموں نے بولا کہ یہ صبح آ جائیں گے. ہمیں کلاس کھا دی گئی. میرے استاد اللہ پاک ان کی عمر دراز کرے، ثناء اللہ صاحب جو تھے وہ ہمیں کلاس میں لے گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے صبح میری کلاس میں آنا. میرا جو تھا وہ دوسری کلاس میں ایڈمیشن ہوا، اور میرا جو بھائی تھا چھوٹا، اس کا جو تھا وہ پہلی کلاس میں داخلہ کیا گیا. کیونکہ میرا دوسری کلاس میں اس لیے ہوا کیونکہ میں اردو کچھ جانتا تھا، پڑھنا مجھے آتا تھا، اور میں لکھنا بھی جانتا تھا. تو اس طرح ہم گھر واپس آ گئے. خوشی تھی کہ اب صبح اسکول جائیں گے. رات کو نیند پوری نہیں ہوئی، رات کو پتہ نہیں کتنی بار ہم اٹھے کہ اسکول کا کہیں ٹائم نہ نکل جائے. اور جب دوسرے دن ہم گئے تو ہمارا جو تقریباً 1 سے 1.25 کلومیٹر سفر تھا، روڈ پہ ہمیں اڈے پہ جانا پڑتا تھا. ہم وہاں پر جاتے گئے، وہاں پر بس کا انتظار کیا، اور بس آ گئی. تو ہم پہنچے، اور بس میں اتنا رش ہوا کرتا تھا. آگے جو ہمارے سٹاپ تھے، بڑے اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے اس دور میں، اور وہ بھی ادھر بیٹھتے تھے. کھچا کھچ جو تھی بسیں بھری ہوتی تھی. اور خیرپور والی بس جو تھی، 2 بسیں چلا کرتی تھی اس روڈ پہ، حاصل پور کے لیے الگ اور خیرپور کے لیے الگ ہوتی تھی. تو ہم نے خیرپور والی پہ بیٹھنا ہوتا تھا. ہم بیٹھ گئے، اور اسی دوران اتنا رش تھا کہ ہمیں گیٹ جو ایک پچھلا 2 دروازے تھے اس بس کے، تو پچھلے دروازے سے ہم آگے جا بھی نہ سکے، اتنا رش تھا. لیکن تو میں کرتے کرتے سفر ہوتا گیا، اور مجھے بالکل مکمل یاد ہے. اور پہلا دن تھا کہ ایک کوٹ اعظم سے 3 سٹاپ جو تھے، اسکول سے 3 سٹاپ پیچھے چوک ستار ایک سٹاپ تھا، وہاں پر ہم گیٹ پہ تھے. اور کوئی سواری تھی ان کی، کیونکہ وہ بس والے کنڈکٹر جو تھے، اسٹوڈنٹس کا کرایہ ہوتا نہیں تھا، اور جو سواریاں ہوتی تھیں وہ لالچ کرتے تھے کہ ان کو بٹھایا جائے. جگہ نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے نیچے سے سواریاں بٹھانی تھی. تو اس نے ہمیں کہا کہ ایک دفعہ نیچے آ جاؤ اور میں ان کو بٹھا دوں، پھر آپ کو لے لیتا ہوں. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. اور اس نے ایسا کیا، پہلا دن یہ ہوا ہمارے ساتھ کہ ہمیں اس نے اتارا، ان کو سواریوں کو بٹھایا، اور بس جو تھی وہ چل پڑی. اب بس میں پکڑنے کے لیے جو تھا نہ کوئی رستہ تھا، جگہ تھی، کیونکہ اتنی فل تھی، اسٹوڈنٹس باہر تھے، ہماری جگہ نہیں تھی. تھوڑی دیر ہم بھاگے پیچھے، لیکن جب بس کی سپیڈ ہماری سپیڈ سے زیادہ ہوئی
تو ہم وہاں پر کھڑے ہو گئے، اور اس وقت وہ پہلا دن تھا میرا اسکول کا جب ہم جا رہے تھے، تو یہ ہوا، اور ہم جو تھے میں اور میرا بھائی، اور مجھے اس وقت رونا آ گیا تھا، بچپن تھا اور مجھے رونا آ گیا تھا، رونا اس کی وہ بے حسی پہ تھا کہ اس نے ہمیں کیسے اتارا اور چھوڑ کے وہ بس لے کر چلا گیا۔ تو ہمیں کوئی اتنی مکمل نشانی تو نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ ابھی اسکول آ گیا ہے، اور کوٹ اعظم جو تھا اس کی یہ نشانی تھی کہ آبادی بہت ہے، تو ہم وہاں سے آگے پیدل کی طرف چلے۔ پیدل چلتے چلتے ہم تقریباً اسکول میں پہنچ گئے، اور اسکول میں ہم بیٹھ گئے۔ اچھا، پہلا دن تھا، تو جب ہم وہاں اندر کلاس روم میں پہنچے تو ادھر جا کر بیٹھے، اور میرے بھائی کو چونکہ استاد میرے جو تھے ثناء اللہ صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بھائی کو 1-2 دن اپنے ساتھ بٹھاؤ، کیونکہ ابھی نئے ہو آپ، 1-2 ساتھ بیٹھو گے 1-2 دن تو آپ کا جو ہے دل لگ جائے گا، اس کے بعد جو ہے یہ اپنی کلاس میں چلا جائے گا، آپ اپنی کلاس میں چلے جانا، اور یہاں اس ڈیسک پہ آپ جو ہے نا وہ بیٹھ جاؤ۔ لیکن یہ تھا کہ وہ ٹاٹ سسٹم نہیں تھا کلاس میں، وہ ڈیسک اور بینچ وغیرہ ہوا کرتے تھے، نیچے ٹاٹ سسٹم نہیں تھا۔ تو ہم اس جگہ پر بیٹھ گئے، اور اتنی دیر میں 3 وہاں کے جو مقامی کوٹ اعظم کے رانا برادری کے تھے، میرے بعد میں ہماری دوستی بھی ہو گئی، ذیشان چودھری، رانا ذیشان تھا، سجاد تھا، اور اسار القاسمی۔ اسار القاسمی ایک کا نام میں بھول رہا ہوں، وہ 2 بھائی تھے، اور ایک جو تھا وہ ان کے کزن تھے۔ اب وہ 3 وہ آ گئے، انہوں نے کہا جی یہاں سے 4، ایک بینچ پہ 4 بیٹھتے تھے، انہوں نے کہا کہ جی اپنے بھائی کو اٹھاؤ۔ میں نے کہا میں بھائی کو نہیں اٹھا سکتا، ہمیں استاد نے یہاں پر بٹھایا ہے، استاد آ جائے ان سے بات کرو۔ استاد نے بولا کہ ادھر بیٹھنا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ ضد لگا لی، انہوں نے کہا نہیں آپ کو اٹھنا پڑے گا۔ اتنی دیر میں استاد آ گیا کلاس کے اندر، پڑھائی جو تھی وہ شروع ہوئی، ہم بیٹھے رہے۔ جب استاد کلاس سے باہر جاتا تو وہ ہماری نوک جھوک شروع ہو جاتی، ہم تینوں کی، ہم 2 تھے وہ 3 تھے، اور نوک جھوک شروع ہو جاتی۔ حتیٰ کہ ہوا یہ کہ انہوں نے اب وہ بینچ پہ زور لگانا شروع، وہ 3 ایک طرف سے ہمیں زور لگاتے تھے، ایک اس طرف ہم پھر واپس بیک زور لگاتے تھے، ان کو واپس کرتے تھے، یہ ہمارا چلتا رہا سارا دن۔ جب استاد آتا پھر ہمارا کوئی وہ نہیں ہوتا، ہم 5 بھی ایک ہی جگہ پر بیٹھا کرتے تھے۔ اسی طرح دن جو تھا وہ چھٹی کا وقت بہت قریب تھا، اور بائی چانس جس سائڈ پہ ہم تھے وہ دیوار تھی، جب ہم ان کو زور لگاتے تھے تو دیوار کے ساتھ ہم یوں پاؤں لگا کے پیچھے کی طرف جو تھا دھکیلتے تھے، تو ہمیں تھوڑا سہولت ہوا کرتی تھی۔ پھر چھٹی کا وقت قریب تھا، اور ہماری جو تھی اندر جو تھی لڑائی شروع ہو گئی۔ جب لڑائی، پہلے تو ہم تھوڑا احتیاط کرتے رہے، جب لڑائی شروع ہوئی تو انہی کی تختی میں نے لی، اور ان تینوں کو اس تختی کے ساتھ جو تھا میں نے کلاس کے اندر ہی ان کو لٹا دیا، اور اسی دوران چھٹی ہو گئی۔ تو چھٹی جب جیسے ہوئی انہوں نے بستے اٹھائے، فوری طور پہ سب سے پہلے وہ باہر بھاگ گئے، اور ہمیں وارننگ دی کہ آپ اب کلاس سے باہر آؤ، تو جب آپ اسکول سے باہر نکلو گے تو آپ کے ساتھ دیکھی جائے گی۔ لیکن چونکہ ہم مار چکے تھے، ان کو اندازہ بھی ہو چکا تھا کہ طاقت کتنی ہے ان میں اور ہم میں کتنی ہے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے چلو ہم بھی باہر آتے ہیں۔